وہ جاہل ہے. حسین جہالت سے نکالنے کے لیے نکلے تھے. امام صبح عاشور تک کے سر ساتھ کو بلا کے سمجھا رہے تھے میرے قتل سے باز آ جا. کہتا ہے میرے مکان کو تباہ کر دیا جائے گا, گھر برباد کر دیا جائے گا. مولا صبح عاشور پہ سر ساتھ سے کہہ رہے ہیں اگر یزید تیرا گھر خراب کرے گا میں تیرا مکان بنواؤں گا. لیکن یہ کیوں ماننے کو تیار نہیں ہے؟ اس لیے کہ دنیا کے ظاہری حسن سے دھوکہ کھایا ہوا ہے. توجہ فرمائیے عزیزو. اگر احادیث پر نگاہ کریں کہ روایات میں کسے جاہل کہا گیا ہے, ایک نواز پڑھے نکل کے بابا بولے امام نے آواز دی من اخلاق الجاہل ثلاثہ. عزاداری کا مقصد وہی ہونا چاہیے جو سرکار سید شہداء کا مقصد تھا. ہمارا ہدف اس عزاداری کے ذریعے سے جہالت سے نکلنا ہے نا. چھٹے امام نے آواز دی, مولا فرماتے ہیں جاہل کی 3 خصلتیں ہوتی ہیں. الاجابت قبل ان یسمع, سننے سے پہلے بولنے لگتا ہے. ابھی پوری بات سنی نہیں, ابھی بات کو سمجھا نہیں کہ لبیک, ہاں بس آپ جو کہتے ہیں ہم پہلے بات سن کے سمجھ تو لو پھر لبیک کہنا. اگر امت توجہ سنے سننے کو, اگر امت سنے اور سمجھے بغیر لبیک کہنے کی عادی نہ ہوتی تو کبھی کربلا میں حسین کے خلاف ہزاروں کا لشکر جمع نہ ہوتا. الاجابت قبل ان یسمع, یزید کی بات کو سمجھا نہیں, شمر کی بات کو سمجھا نہیں, پیسر ساتھ کی بات کو سمجھا نہیں کہ یہ کس جہنم میں لے کے جا رہے ہیں, اور بس لبیک. چونکہ حاکم وقت ہے لہذا بس جو کہے گا ہم اس کا حکم ماننے کے لیے. مولا فرماتے ہیں جاہل کی علامت یہ ہے کہ بات کو سمجھنے سے پہلے لبیک کہہ دیتا ہے, جواب دے دیتا ہے. دوسری چیز مولا فرماتے ہیں والمعارض قبل ان یفهم, سمجھنے سے پہلے الجھنے لگتا ہے. ابھی پوری بات سمجھی نہیں کہ آستین اوپر چڑھا دیا, جھگڑا کرنے کے لیے فوراً لاکھ پڑھے لکھے ہو, اگر بات سمجھے بغیر جھگڑا کرنے میں آمادہ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ. تیسری صفت مولا فرماتے ہیں والحکم بما لا یعلم, اگر کوئی یقین اور علم کے بغیر فیصلہ سناتا پھرتا ہے. توجہ فرمائیں, 2 گروہ میں جھگڑا ہو گیا. ایک گروہ مولانا کا بہت قریبی تھا, ہمارا بہت خاص آدمی تھا, میرے پاس آیا اور آنے کے بعد اس نے اپنا پورا پکش رکھ دیا. مولانا وہ ایسا ہے, وہ اتنا برا ہے, آپ نہیں جانتے کہ اس نے ماضی میں کیا کیا کارنامے انجام دے رکھے ہیں, اور ہم نے بس ان کا پکش سن کے فوراً اسٹیٹمنٹ. لاکھ پڑھے لکھے ہو, اگر یقین کے مرحلوں تک پہنچے بغیر سماج میں اسٹیٹمنٹ دیتے پھرتے ہیں اور فیصلہ سناتے پھرتے ہیں تو پھر جائیں. توجہ فرمایا آپ نے, یعنی قرآن اور احادیث کی نگاہ میں عقل مندی اور شعور سے کام نہ لینے کا نام جہالت ہے. عقل سے کام نہ لینا یعنی جہالت ہے. پھر ہم لاکھ پڑھے لکھے ہوں, لاکھ ڈگریوں کے انبار لگاتے ہیں. امام حسین کی قربانی کا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے بندوں کو جہالت سے نکالا جائے, خدا کے بندوں کو ضلالت سے نکالا جائے, گمراہی